الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم بندائے پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چاریارم تابع اولاد علی مذہب حنفی جادارم ملت حضرت خلیل خاک پائی غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناتی سوارا پیر کامل کاملا رہنما حمد و ثنا کے بعد معزز سامعین کرام ذویل احتشام بزرگوں دوستوں محترم بھائیوں اور اگر سماعت کر رہی ہیں گھروں میں میری بہنوں آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ منازل و احوال اولیاء اللہ سے متعلق ہے کیونکہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی مناسبت سے میرا دل تھا کہ اس برس اگر اللہ نے موقع دیا تو 3 سے 4 جمعے اس موضوع پر اس کی مختلف جہتوں میں پڑھائے جائیں اور یا اللہ کے بارے میں جو مختلف سوالات ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں ان پر گفتگو کی جائے. اسی سلسلہ میں آج پہلی نشست اور پہلی گفتگو کا یہ سیشن ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ کا ہمیں فیض عطا فرمائے اور جو مشائخ اعظام ہیں مشائخ اعظام کی خصوصی ہمیں توجہ عطا فرمائے اور اپنے مرشد کامل جو مرشدوں والے ہیں مشائخ والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سیر عطا فرمائے اور جن کے جا چکے ہیں ان کو فیض و برکات سے مستفید فرماتا رہے. صاحبان جی بخیر میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی قد افلح من تزکا. رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک مراد کو پہنچا وہ بندہ جو ستھرا ہو گیا. اب یہاں سے علماء اور شارحین احادیث فرماتے ہیں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ دراصل یہ جو آیات ہیں قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی یہ آیات دراصل دلالت کرتی ہیں اہل تصوف کے لیے سلوک کی منازل کی کہ ولی کن کن مقامات کو طے کرتے ہوئے یا اللہ کا بندہ کن کن مقامات کو طے کرتے ہوئے رب تک پہنچ سکتا ہے. تو یہ دراصل سلوک کی منازل یا وہ پروسیس جس کے تھرو بندہ ولی بنتا ہے یا وہ پروسیس جس کے تھرو بندہ صوفی بن جاتا ہے. آج تو ہر بندہ میرا بھی دل کرتا ہے لوگ مجھے صوفی کہیں لیکن صوفی بننا یہ اتنا آسان نہیں ہے اور اللہ کا ولی بننا اتنا آسان نہیں ہے. مگر الحمدللہ خدا کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طبقے میں رکھا ہے کہ جو صوفیاء سے محبت کرتا ہے اس طبقے میں رکھا ہے جو اللہ کے ولیوں سے محبت کرتا ہے. ہم اپنے مشائخ پر جان فدا کرنے والے ہیں اپنے مشائخ کا نام سن کر خوش ہونے والے ہیں اور کاش ان چیزوں کو سمجھ لیا جائے. واللہ اس کے اندر بڑی لذت ہے اس کے اندر بڑا ٹیسٹ ہے بندہ بڑا سکون محسوس کرتا ہے بڑے معاملات طے ہو جاتے ہیں بڑی منازل طے ہوتی ہیں اور بندہ پھر قرب الہی میں پہنچ جاتا ہے رب تعالیٰ کو پانے والا ہو جاتا ہے. تو یہ جو 1-2 جمعے میں انشاءاللہ مزید پڑھاؤں گا اور آج کا یہ مختلف سوالات صوفیاء کے بارے میں اولیاء اللہ کے بارے میں اور ان کی حوالے زندگی پر کوشش ہے کہ آپ کو معلومات دی جائے. آج کا پہلا جو ہم جس چیز کو ڈسکس کریں گے وہ ہے کہ تصوف و طریقت شریعت کے ساتھ ہے کہ نہیں کہ جو بندہ تصوف پر چلتا ہے یا طریقت پر چلنے والا ہے کہ آیا اس کو شریعت پر بھی عمل کرنا چاہیے کہ نہیں. تو علماء اس بارے میں فرماتے ہیں
کہ طریقت اور تصوف کو شریعت کے ساتھ وہی نسبت ہے جو جسم کو روح کے ساتھ ہے. یعنی سادہ لفظوں میں آپ کو میں سمجھاؤں، اگر کوئی بندہ اللہ کا ولی ہے، اگر کوئی بندہ یہ اناؤنس کرتا ہے یا ڈکلیئر کرتا ہے کہ وہ ولی ہے، یا وہ اناؤنس کرتا ہے کہ وہ بہت بڑا صوفی ہے، لیکن وہ شریعت کا تابع نہیں ہے، نماز وہ نہیں پڑھتا، روزے وہ نہیں رکھتا، حضور کی ذات سے محبت وہ نہیں کرتا، جو شریعت کی پابندیاں ہیں اس پر چلتا نہیں ہے، تو فرمایا کہ جس طرح جسم اور روح کا تعلق ہے، اسی طرح جو صوفی ہے، اللہ کا ولی ہے، اس کا شریعت کے ساتھ تعلق ہے. اگر جسم روح کے بغیر کچھ نہیں ہے، روح جسم کے بغیر کچھ نہیں ہے، اسی طرح کوئی بھی صوفی، کوئی بھی ولی شریعت پر بغیر چلے، شریعت پر چلے بغیر کبھی بھی صوفی نہیں ہو سکتا، نہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے. تو پہلا ہمارا جو چیز ہم نے ڈسکس کی وہ یہ تھی کہ جو تصوف و طریقت ہے اس کا شریعت کے ساتھ گہرا تعلق ہے، یہ لازم و ملزوم ہے، ایک دوسرے لازم و ملزوم. شریعت کے بغیر تصوف و طریقت پر چلا نہیں جا سکتا، اس کا ہونا بڑا ضروری ہے. اب اسی طرح اگر آپ دیکھ لیں کہ اگر بندہ جسم تو رکھتا ہو، کسی کا جسم ہو اس میں روح نہ ہو تو مردہ کہلاتا ہے. اسی طرح ایک بندہ اپنے آپ کو صوفی تو کہے، وہ ایسے افعال کا اظہار تو کرے کہ بندہ کہے کہ یار بڑا بندہ نیک بندہ ہے، لیکن وہ شریعت کا تارک ہو، لوگوں کے سامنے تو کرے مگر پس پردہ ویسا نہ کرے. تو فرمایا کہ اگر وہ شریعت پر نہیں چلتا تو وہ پھر تصوف کے ساتھ بھی تعلق نہیں رکھتا. تو یہاں پر ہم نے یہ چیز کا جو ہے وہ ڈسکس کیا اور اس کو ثابت کیا کہ اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو صوفی کہے، اللہ کا ولی کہے، تو اس کا شریعت پر پابندی بڑی ضروری ہے، شریعت پر پابندی بڑی ضروری ہے. اور یہاں پر صرف ایک جملہ کہتا چلوں، اگر اپنے آپ کو صوفی کہے، اللہ کا ولی کہے، شریعت کا تارک ہے، تو وہ ویسا نہیں ہے، یہ صرف اس کی اپنی ایک اناؤنسمنٹ ہے، اس کا اپنا اعلان ہے، اس کا تصوف کے ساتھ تعلق نہیں ہے. کیونکہ تصوف و طریقت دراصل تابع شریعت کی ہے، اور شریعت بننا چلا جائے تو پھر ایسا معاملہ نہیں ہے. اب آپ کو ایسا میں عرض کروں کہ جو مرشد ہوتا ہے، یہ جو مرشد کا لفظ استعمال ہوتا ہے، مرشد کرتا کیا ہے؟ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ یار کوئی نہ کوئی بندے کا پیر ضرور ہونا چاہیے، مرشد ضرور ہونا چاہیے. میں آپ کے سامنے عرض کروں، آج سائنس اتنی آگے چلی گئی ہے، آپ گھر میں بیٹھے ساری انفارمیشن لے سکتے ہیں، مگر بغیر استاد کے آپ ڈاکٹر نہیں بن سکتے. آپ جتنی بھی انٹرنیٹ سے جو ہے وہ استفادہ حاصل کرنے، آپ کو ایک استاد کی ضرورت ہے. استاد ملے گا تو آپ ڈاکٹر بنیں گے، استاد ملے گا تو آپ انجینئر بنیں گے، استاد ملے گا کوئی پروفیشنل آپ جو ہے وہ فیلڈ لے لیں، کسی بھی پروفیشن کی طرف چلے جائیں، آپ کو استاد کی ضرورت ہے. اگر دنیا استاد چاہتی ہے اور دنیا کا کوئی کام استاد کے تحت نہیں ہو سکتا، تو شریعت کو سمجھنے کے لیے، طریقت کو سمجھنے کے لیے بھی ایک استاد کی ضرورت ہے، ایک مرشد کامل کی ضرورت ہے، ایک ہادی کی ضرورت ہے، ایک ایسے بندے کی ضرورت ہے کہ جس کے ہاتھ میں جب آپ ہاتھ دیں وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو دین بھی سکھانا شروع کر دے، آپ کے عقیدوں کی اصلاح بھی شروع کر دے، آپ کو محبت مصطفیٰ آپ کے دل میں ڈال دے. اور پھر جب ہاتھ آپ اپنے مرشد کے ہاتھ میں دیتے ہیں، یہ بظاہر ہاتھ آپ کے مرشد کے ہاتھ میں ہوتا ہے، مگر یہ ہاتھ یہاں سے چلتا چلتا آپ کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جاتا ہے. تو پھر مرشد کرتا کیا ہے؟ اب یہ مختلف کام ہیں جو درویش کرتا ہے، مرشد کرتا ہے، صوفی کرتا ہے، مرشد کامل کرتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ سخت دلوں کو نرم کر دیتا ہے. جب آپ اپنے مرشد کے پاس بیٹھتے ہیں، اپنے پیر صاحب کے پاس بیٹھتے ہیں، اگر وہ ولی کامل ہیں، جو میں نے آپ کے سامنے پہلی بات رکھی اس پر پورا اترتے ہیں، وہ کیا کریں گے؟ آپ کے سامنے ایسی گفتگو کریں گے، ایسی گفتگو کا اظہار کریں گے، حضور کی ایسی باتیں بتائیں گے کہ جو مرید ہے اس کا دل نرم ہوتا جائے گا، اس کا دل نرم ہوتا جائے گا، سخت دلوں کو نرم کر دیتا ہے مرشد. اور پھر فرمایا کہ وہ غافل ذہنوں کو راہ حق پر گامزن کر دیتا ہے. آپ نے اپنے ارد گرد نہیں دیکھا، بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دنیا میں پھنسے ہوتے ہیں، دنیا میں پھنسے ہوتے ہیں، اور کوئی بھی دنیا کی ایسی محفل نہیں ہوتی جو ان کے بغیر سجا کرتی تھی، مگر جب مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، مرشد نے جب ہاتھ دیا، وہ ہاتھ تو اس مرشد اس شخص کا تھا، اس بندے کا تھا جس کو آپ اپنا مرشد مان رہے ہیں، مگر دراصل وہ ہاتھ مصطفیٰ کا تھا، وہ نسبت مصطفیٰ کی تھی. تو دلوں کو نرم کرنے کے بعد مرشد کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے مرید کو غفلت سے نکال کر سیدھے راستے پر ڈال دیتا ہے. اور پھر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے دلوں کے اندر مختلف ڈاؤٹس ہوتے ہیں، ڈاؤٹ فل ان کی چیزیں ہوتی ہیں، مختلف شبہات ہوتے ہیں، ان کو ڈاؤٹس ہوتے ہیں، مختلف سوالات ہوتے ہیں. جب بندہ مرشد کے پاس بیٹھتا ہے، اس کی بات و نصیحت سنتا رہتا ہے، اس کی گفتگو سنتا رہتا ہے،
اب جو مرشد ہوتا ہے وہ جانتا ہے اہل نظر، اب کیونکہ ابھی تو ابتدا ہے، میں اگلے معاملات اگلی اصطلاحات پر نہیں جا رہا. مرشد جو اہل نظر ہوتے ہیں، مرید سامنے بیٹھا ہوتا ہے، اس کے دل کی جو ہے وہ چیزیں جان رہے ہوتے ہیں. میں اپنے مرشد اپنے پیر کامل کے پاس جب بیٹھتا ہوں، حضور بابا جی سرکار آپ لاہور میں تشریف فرما ہوتے ہیں، واللہ ہم محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں، ابھی ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، وہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. مجھے آج بھی یاد ہے میں اپنے پیر مرشد کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو آپ کی عادت کریمہ ہے کہ آپ تسبیح شریف بڑی تیزی سے پڑھتے ہیں. تسبیح شریف یہ ہر بندے کا، میرا اور آپ کا مقام نہیں، یہ خاص لوگوں کا ہے. تو میرے دل میں آ رہا، میں آپ کو دبا رہا تھا، اثر کے بعد آپ کی محبت فرماتے ہیں، تو مجھے بھی بس چانس مل گیا، چھپ چھپا کے پہنچ گیا میں چپ کر کے. میں کیا ہو سکتا بیٹھ دیں مینوں. جب میں وہاں پر بیٹھا میں آپ کو دبا رہا تھا تو آپ، میں نے دیکھا کہ آپ تسبیح بڑی تیزی سے دبا رہے ہیں. اب میں بھی نیا نیا طالب علم تھا درس نظامی کا. اب ہم لوگ جو ہوتے ہیں ہم ہر چیز کو شریعت کے مطابق دیکھتے ہیں، یا عام جو عقل ہے وہ نہیں مانتی. اب میں دیکھ رہا تھا، میں کہا یار اتنی تیز تسبیح، یہ تو دانے سے دانا نکلتا پیا. اچھا ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا، میرے مرشد کامل کی توجہ پڑ گئی میرے پہ. آپ نے فرمایا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں تسبیح بڑی تیز چلاتا ہوں، میں تسبیح بڑی تیز چلاتا ہوں. فرمایا کہ جب انسان خاص مقام پر پہنچ جاتا ہے پھر صرف اس کی زبان ذکر نہیں کرتی بلکہ جسم کے مختلف اعضاء جو اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں وہ دانہ ایک گراتا ہے، مگر جسم کے کئی سینکڑوں اعضاء اس کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہوتے ہیں. فرمایا کہ ایک دو دانے بھی کم پڑتے ہیں کیونکہ ذکر زیادہ ہو رہا ہوتا ہے. تو مرشد وہ ہوتا ہے کہ جو دلوں پر نگاہ رکھتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب اس کی نظر پڑ جاتی ہے پھر قلوب کو محبت الہی سے معمور کر دیتا ہے. اللہ کا ذکر، اب آپ دیکھیں جو لوگ سلوکی مناظر پر چلتے ہیں یا ایک عرصے سے اپنے مشائخ کے ساتھ ان کا تعلق ہے، ان کی دعائیں شروع میں اور ہوتی ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ دعاؤں کی اصلاح ہو جاتی ہے. وہ جس نسبت کے ساتھ دعا کرتے ہیں وقت آتا ہے شیخ کو پتہ چلتا ہے میرا مرید یہ کر رہا ہے، وہاں سے سگنل آتے ہیں. یہ جو ٹیلی کام کی کمپنی، سیلولر کمپنیز ہوتی ہیں، وہاں پہ سگنل آتے ہیں، پیچھے سے ٹرانسمٹ کرتے ہیں، وہ ادھر سے ریسیور ریسیو کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح جو مرید ہے وہ اپنے شیخ کی طرف سے روحانی سگنل ریسیو کرتا ہے، وہاں سے ٹرانسمٹ ہوتے ہیں، آپ ریسیو ہوتے ہیں، اور اسی طرح تعلق ہوتا رہتا ہے. اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرا مرید کیا غلطی کر رہا ہے، پھر وہاں سے بیٹھا ہوا وہ توجہ کرتا ہے. مرید مصلی پر بیٹھا ہوتا ہے، اس کا کام سیدھا ہو جاتا ہے. بعض دفعہ ہماری دعائیں، اعمال، ہمارے افعال ٹھیک نہیں ہوتے مگر مرشد کامل کی توجہ سے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو ہمارے دلوں پر نظر ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ تصرف عطا فرماتا ہے، تو ان کے قلوب رب تعالیٰ کے ذکر میں چلے جاتے ہیں مریدوں کے. اور پھر کیا کرتا ہے جو مرشد ہوتا ہے وہ اپنے مرید کے سینوں کے اندر حضور علیہ السلام کی محبت کو ڈال دیتا ہے، آنکھوں کے اندر حیا پیدا کر دیتا ہے. مرید پہلے حیا نہیں کرتا تھا، جب مرشد کے سامنے گیا مرشد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہے، وہ اپنی آنکھوں سے ہٹا کر دیتا ہے، آنکھوں کے اندر حیا آ جاتا ہے. پھر کان غلط سننے سے بند ہو جاتی ہیں، زبان پہ ہدا کام کرنے سے چپ ہو جاتی ہیں، اور پھر قدم ادھر ادھر نہیں جاتے، سیدھے مسجد کی طرف جاتے ہیں، سیدھے صراط مستقیم پر جاتے ہیں. اور پھر شرائط صوفیہ میں اولیاء اللہ کے جو احوال ہیں اس کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ وہ کنڈیشن جو اہم اور امپورٹنٹ شرائط ہیں ان میں سے ایک شرط اللہ کے ولی کے لیے یہ ہے کہ وہ شجرے والا ہو. وہ کیا ہو؟ شجرے والا ہو، اور اس کا شجرا اس سے لے کر پھر اس کے پیر سے لے کر مصطفیٰ کی بارگاہ تک جاتا ہو، چلتا ہو. اب ہم جانتے ہیں کہ خلفائے اربعہ آپ مختلف سلاسل کے آپ مقتدر ہیں، ان کو وہاں سے آپ کو منبع ملتا ہے، فیض ملتا ہے. اگر کوئی اپنے پیر و مرشد کا مرید ہے یہ سلسلہ یہاں سے چلتا چلتا خلفائے اربعہ سے ہوتا ہوا محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاتا ہے. تو ایک اہم شرط یہ ہے کہ بندہ شجرے والا ہو، تعلق والا ہو، اس کے مرید سے یہ شجرہ سیدھا چلتا ہوا مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاتا ہو. اب بندہ ولی بنتا کب ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے. بندہ ولی بنتا کب ہے؟ اب کیونکہ وقت کم ہے، میں نے بہت سارے پوائنٹس لکھے تھے تو مگر انشاءاللہ 5-6 منٹ میں گفتگو ختم کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ صوفیاء نے لکھا ہے کہ بعض اللہ کے ولی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو خبر ہی نہیں ہوتی کہ وہ ولی ہیں بھی کہ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا نام اپنے دوستوں میں لکھا ہوتا ہے. لیکن جس طرح میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ ولی اس وقت ولی بنتا ہے کہ جب شریعت کا تابع ہو جائے. ایک بندہ نماز کے قریب ہی نہیں جاتا تو ولی نہیں ہو سکتا. کبھی اس نے روزے نہیں رکھا، جان بوجھ کے لوگوں کے سامنے بیٹھ کے ایسے معاملات کر رہا ہے، یا وہ نماز کے قریب نہیں جاتا، کبھی اس نے زکوٰۃ نہیں دی، کبھی کوئی اور معاملہ نہیں کیا،
مگر لوگوں میں کیا کہ میں اللہ کا ولی ہوں، تو ایسا بندہ ولی نہیں ہو سکتا۔ شریعت یہ سب سے پہلا سبق ہے، یہ سب سے پہلا شرط ہے، پہلی شرط ہے کہ وہ شریعت کے تابع ہو۔ تو قاضی ثناء اللہ مجدد رحمۃ اللہ تفسیر مدنی میں فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ قد افلح من تزکا، جس طرح میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ بے شک مراد کو پہنچا تو ستھرا ہو گیا، وذکر اسم ربی فصلی، اور رب کا ذکر کیا اور نماز پڑھتا رہا۔ فرمایا کہ یہ دراصل صوفیاء اللہ کے ولیوں کے بارے میں کہ وہ اپنے آپ کو ستھرا کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو ان کی کلینزنگ ہو جاتی ہے، اندر سے وہ صفائی والے ہو جاتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، ایسے افعال کرتے ہیں، رب کا ذکر کرتے ہیں کہ رب کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اب اس پر ایک بڑی خوبصورت حدیث حضرت عمر رضی اللہ عنہ، بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور کے پاس آیا، فرمایا کہ اس کے کپڑے سفید سے بھی زیادہ سفید تھے، اس کی داڑھی شریف بہت زیادہ سیاہ تھی، کیا فرماتے ہیں کہ اس کے چہرے پر سفر کے آثار نہ تھے۔ حضور کے پاس دو زانوں ہو کر بیٹھ گیا، قریب ہو کر بیٹھا اور حضور سے عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا مجھے بتائیے تو صحیح کہ اسلام کیا ہے۔ اب یہ صوفیاء کے لیے جو ولی بننا چاہتا ہے، جو صوفی بننا چاہتا ہے، اس کے لیے بڑی اہم حدیث ہے۔ قریب ہو کر بیٹھ گیا، عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ارشاد فرمائیے کہ اسلام کیا ہے۔ فرمایا، حضور نے فرمایا کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، نماز قائم کرو، زکات دو، روزے رکھو، استطاعت ہو تو حج کرو۔ فرمایا یہ سارے کام جو کرتا ہے یہ اسلام والا، وہ مسلمان ہے، یہ اسلام ہے۔ اسلام کی تعریف بتا دی۔ جس بندے نے سوال کیا تھا وہ کہتا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ سوال بھی خود کرتا ہے اور تصدیق بھی خود کر رہا ہے، یہ کون ہے؟ سوال بھی خود کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آپ نے سچ کہا۔ پھر آگے وہ کیا کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائیے کہ ایمان کیا ہے۔ پہلا اسلام اور ایمان، اس سے مراد یہ ہے کہ اسلام اور ایمان، مومن اور مسلم دو ڈیفرنٹ چیزیں۔ فرمایا کہ ایمان کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم اللہ، اس کے فرشتوں، کتابوں، رسولوں اور آخرت کے دن اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لے، اور ایمان ہے۔ عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا۔ صحابہ کہتے ہیں پھر بڑا تعجب ہوا کہ سوال بھی کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آپ نے سچ فرمایا، اس کی تصدیق بھی کر رہا ہے۔ پھر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ احسان کیا ہے۔ اب میں صوفیاء کو یہ تصوف کے بارے میں فرمایا کہ احسان کیا ہے۔ فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک، حضور نے فرمایا تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ حضور نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اور فرمایا کہ اگر یہ مقام نہ ملے تو پھر یہ ہونا چاہیے فإنہ یراک، کم از کم وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس طرح نماز پڑھو۔ اب علماء نے یہ لکھا جو احسان ہے دراصل یہی طریقت اور شریعت ہے، یہی طریقت اور شریعت ہے۔ جب بندہ مرید مرشد کامل پر جاتا ہے اور مرید کامل ہو جاتا ہے پھر اس کی نمازیں سیدھی ہو جاتی ہیں، وہ کھڑا مصلی پر ہوتا ہے مگر توجہ اس کی وہاں پر ہوتی ہے، اس کو شریعت کہتی ہے۔ دنیا پیچھے ہو جاتی ہے، جیسے کہ اللہ اکبر کرتا ہے دنیا پیچھے ہو جاتی ہے اور رب تعالی کے قریب ہو جاتا ہے، اپنے مرشد کی نسبت سے مصطفیٰ کے قریب ہو جاتا ہے، اس کی ذہن سے دنیا نکل جاتی ہے اور حضور کی محبت آ جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ احسان بھی دراصل یہ طریقت کا ایک نام ہے۔ اور پھر علماء نے لکھا ہے جس طرح توحید، سلوک، طریقت، معرفت، حقیقت، اخلاص، کشف، اسرار و معارف یہ تصوف کا نام ہے، طریقت کا نام ہے۔ فرمایا اسی طرح احسان بھی ایک تصوف کے ناموں میں سے نام ہے۔ اب آخری بات جو بڑی اہم ہے وہ بات عرض کرتا چلوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آج ایک اور بڑا کام ہو گیا ہے۔ پہلی بات تو یہ تو اللہ کے ولی ہیں، ان کے سامنے جھکنے والے ہیں، میں نے ساری گفتگو اسی پر کی ہے، مگر یہ بات ذہن میں رکھی، امام شافعی فرماتے ہیں کوئی بندہ بھی جاہل، اللہ تعالیٰ کسی جاہل کو ولی نہیں بناتا، کسی جاہل کو ولی نہیں بناتا۔ مگر یہاں پر یہ نقطہ اگلا سمجھنا بھی ضروری ہے کہ اگر کوئی بندہ جاہل تھا، اس کو دین کا علم نہ تھا، مگر اس کے مرشد کو اس کی توجہ پڑ گئی، اب اس کا نام اللہ کے ولیوں میں آ گیا، رب تعالیٰ اس کا سینہ کھول دیتا ہے، اس کو علم عطا فرما دیتا ہے۔ اب میرے پاس جب وقت ہوا میں آپ کو بتاؤں گا کہ علم کی بھی اقسام ہیں۔ بعض علوم ایسے ہیں تو اللہ تعالیٰ بغیر کتابوں کے عطا فرماتا ہے، بغیر کتابوں کے عطا فرماتا ہے۔ ہم نے ایسے اولیاء کو دیکھا ہے، ایسے اللہ کے ولیوں کو دیکھا، ان کے پاس علماء بیٹھے ہوتے ہیں، وہ عام سادے سے بندے، فقیر صوفی بندے، کبھی کسی مقام پر نہیں گئے، کبھی کسی مدرسے میں نہیں گئے، مگر رب تعالیٰ نے ان کو غیبی علوم میں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل میں سے ان کو علم عطا فرمایا ہوتا ہے، اور علماء ان کے پاس بیٹھ کر سوالات کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ ایک ہی جملے میں مجھے اچھی طرح یاد ہے
کہ میرے استاد میں پڑھا کرتا تھا، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے بارے میں بڑے شبہات تھے، مجھے پتہ نہیں تھا. فرماتے ہیں کہ میں پنجاب یونیورسٹی میں گیا، وہاں پہ میں نے تصوف پر کثیر تعداد میں کتب پڑھی، مجھے جواب نہ ملا. میرے مرشد کامل کے پاس وہ گئے، کہتے ہیں کہ میں ایک نشست میں گیا، آپ نے گفتگو فرمائی، مجھے سوال بھی نہ کرنے دیا. آپ نے گفتگو فرمائی، آپ کے گفتگو سے مجھے جواب مل گیا. جو کتابوں میں سے نہ ملا، جو مرشد کامل تھا، جو اللہ کا ولی تھا، جو ولی اللہ تھا، اس کی گفتگو میں سے جواب مل گئے. تو امام شافعی فرماتے ہیں، میں اس گفتگو ختم کر رہا ہوں، امام شافعی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی جاہل کو ولی نہیں بناتا، لیکن اگر اس کو اپنا ولی بنانا چاہے تو اس کو علم عطا فرما دیتا ہے، علم کے سمندر اس کے اندر آ جاتے ہیں. اور پھر محدث علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ میرقات شرح مشکات میں فرماتے ہیں کہ جس نے علم حاصل کیا، یہ بڑی اہم بات ہے. اب بعض ایسے ہیں جو علم حاصل کر کے بڑا غرور کرتے ہیں، ہم سے بڑا عالم کوئی نہیں، بڑی جبے کبے پا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور یہ بھی کافر تھے، وہ بھی نہ. سنو، فرمایا کہ جس نے علم حاصل کیا اور تصوف کو نظر انداز کیا، وہ فاسق ہو گیا، وہ گناہگار ہو گیا. اور فرمایا کہ جس نے تصوف کو اپنایا مگر فقہ کو چھوڑ دیا تو وہ زندیق ہو گیا. اور پھر فرمایا کہ جس نے شریعت اور تصوف کو جمع کیا، اس نے منزل کو پا لیا. یعنی شریعت اور تصوف دونوں کو جمع کرنا پڑتا ہے. اب کیونکہ حضور غوث پاک کا مہینہ، ایک بات عرض کرتا چلو، گفتگو ختم ہو رہی ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی البغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ، آپ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم بھی تھے، فقیہ تھے، محدث تھے، مفسر تھے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے علوم کا سمندر کھولا ہوا تھا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی البغدادی آپ کو اتنی کثرت عطا فرمائی تھی کہ آپ فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اتنا علم حاصل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس علم کی وجہ سے مجھے قطب بنا دیا. مجھے صوفیاء کا یارہ مقام قطب، فرماتے ہیں قطبیت کا مقام عطا فرما دیا. اور پھر فرماتے ہیں آپ کے دور میں علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ میں آپ کے ایک شاگرد تھے، جو یہ بالکل آخری بات ہے، علامہ ابن جوزی حضور غوث پاک کے، آپ کا ایک شاگرد حضور غوث پاک کے مریدوں میں سے تھا. علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد تھا جو حضور غوث پاک کا مرید تھا. اکثر وہ حضور غوث پاک کی باتیں کرتا رہتا ہے ابن جوزی کے پاس. ابن جوزی رحمۃ اللہ اپنے دور میں حافظ حدیث ہوئے، میں اکثر بیان کرتا ہوں، ان کو 3 لاکھ حدیثیں زبانی یاد تھی. علامہ ابن جوزی بعد میں یہ شیخ الحدیث ہوئے حضور غوث پاک کے مدرسے کے، وہاں پر پڑھاتے رہے کئی سال تک. علامہ ابن جوزی کے ایک شاگرد حضور غوث پاک کا مرید تھا، اکثر حضور غوث پاک کی باتیں کرتا رہتا. شیخ عبد القادر جیلانی کی یہ بات ہے، اور کہتا کہ اگر آپ کو وقت ملے تو ایک دفعہ حضور غوث پاک کے پاس ضرور جائیں. آپ اکثر جو ہے وہ کہتے ٹھیک ہے یار جائیں گے. ایک دفعہ آپ نے کہا کہ چلو دیکھتے ہیں تمہارے شیخ کے پاس بھی چلتے ہیں. بس گفتگو ختم کر رہا ہوں. علامہ ابن جوزی اپنے شاگرد کے ساتھ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی البغدادی کی بارگاہ میں آپ کی وعظ و نصیحت کی نشست میں چلے گئے. اور شیخ عبد القادر جیلانی البغدادی کی جو نشستیں ہوتی تھی اس میں 400 علماء قلم اور نوٹ بک کے ساتھ بیٹھ کر پوائنٹس نوٹ کیا کرتے تھے. اتنا بڑا آپ کا جو ہے وہ وعظ و نصیحت اور اس لیول کی ہوتی تھی. مشائخ بیٹھا کرتے تھے، وہاں پر علماء بیٹھا کرتے تھے. علامہ ابن جوزی اپنے شاگرد کے ساتھ بیٹھے. آپ کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جب آپ محفل شروع کرتے اس سے پہلے ایک آیت تلاوت کرواتے قاری قرآن سے، اس کے بعد پھر اس آیت کا ترجمہ اور تفسیر بیان فرماتے. آپ نے جو وہاں پر اس دن قاری قرآن نے تلاوت کی آیت، اس کی 11 تفاسیر اور بعد میں 13 لکھی ہیں. 13 تفسیر علامہ ابن جوزی کو بھی آتی تھی. جب قاری قرآن نے تلاوت کی، علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں میں بڑا خوش ہوا. میں نے سوچا کہ اس کی 11 یا 13 تفسیریں تو مجھے بھی آتی ہیں. آج دیکھتا ہوں عبد القادر کتنا علم والا ہے. جب آپ نے پہلی تفسیر کی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی البغدادی حضور غوث پاک نے، آپ کے شاگرد نے پوچھا حضرت یہ تفسیر آپ کو پتہ ہے؟ فرمایا ہاں یہ میں جانتا ہوں. عالم کو بڑا علم کے اوپر بعض دفعہ ناز کرتے ہیں بعض لوگ، عاجزی ہونی چاہیے. جب دوسری بیان کی، تیسری بیان کی، چوتھی بیان کی، جب 13 یا 11 ہو گئی تو آپ فرماتے شاگرد ساتھ پوچھتا رہا. آپ نے کہا ہاں یہ ساری مجھے آتی ہیں. جب 14ویں بیان کی نا تو پوچھا حضرت یہ جو تفسیر قبلہ حضور غوث پاک نے بیان کی آپ کو آتی ہے؟ فرمایا کہ نہیں یہ مجھے نہیں آتی. پھر آپ نے 16ویں بیان کی، 20ویں بیان کی، 30ویں بیان کی، 35ویں بیان کی. جب 40 آپ نے اس کی تفاسیر بیان کر دی، علماء نے لکھا ہے علامہ ابن جوزی کھڑے ہو گئے اور اپنا جبہ یا کرتا پھاڑ دیا اور پھاڑ کر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی البغدادی کے قدموں میں گر گئے اور کہا ہاں اے
عبد القادر جیلانی البغدادی، رب نے جب تجھے مقام عطا فرمایا کسی اور کو مقام نہیں عطا فرمایا. اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے مجھے علم کی وجہ سے درست العلم حتی صرت قطبا، مجھے علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قطبیت کا مقام عطا فرمایا. انشاءاللہ یہ جمعہ بھی اللہ کے ولیوں کی منازل، ان کے احوال کے بارے میں بیان کیا. اگلے ایک دو اور جمعے میں بیان کروں گا، اور مختلف سوال جو لوگوں کے ذہنوں میں آتے ہیں، جیسے بیعت کرنا کیوں ضروری ہے، اور جو مختلف منازل ہیں، اگر اللہ کا ولی ہو یہ ایسے معاملات کیوں ہیں، ایسے معاملات کیوں ہیں، مختلف سوالوں کے جواب انشاءاللہ آپ سنتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو اہل اللہ ہیں، جو اہل تصوف ہیں، ان کی محبت عطا فرمائے، ان کی سنگت عطا فرمائے، اپنے مشائخ کا فیض ہمیں کامل عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.